خداوند کے زندہ اور قادر نام میں سب کو سلام۔ آج کرسچن ٹاکس میں ہمارے ساتھ وکرم بھائی موجود ہے، جن سے ہم بات کریں گے دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ، ان کے خدا کے صفات کے بارے میں۔ اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن چند ایک پہ ہم بات کریں گے آج، جس میں سے ہم دیکھیں گے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور کیسے ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم اس پہ بات کریں گے خدا پاسٹ کو، پریزنٹ کو اور فیوچر کو جانتا ہے، اور اس کے تعلق سے بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ہیلو وکرم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کے فضل سے ٹھیک۔ تو وکرم بھائی، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک پہ، جو ہے کہ ایٹریبیوٹس آف گاڈ، تو جس میں سے ایک ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، تو ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں؟ بائبل مقدس میں جب ہم خدا کی صفات کی بات کرتے ہیں تو گاڈ از اومنی پریزنٹ، کہ گاڈ از آلویز ایوری ویئر، کہ خدا ہر طرف موجود ہے۔ His presence is not limited by the time and space. God is not under the time, but God is beyond the time, above the time. جو یہ وقت ہے is made for the human beings. یہ انسانوں کے لیے جو بنایا گیا ہے، محدود ہے، لیکن خدا اس وقت کی حدود سے باہر ہے، beyond ہے۔ اور بائبل مقدس میں اگر ہم چیپٹر 1 جینیسس میں دیکھیں تو God created the universe. God created the heavens and earth. This is nothing in form. کچھ بھی فارم میں نہیں تھا، لیکن خدا نے اس کو کیا کیا؟ فارم کیا ہے، فارم میں لے کے ہے۔ He separated the water from the water and set the spans between them. کہ اس میں خدا نے ان کو پانی کے درمیان فضا کو رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ God spirit hovering over the water، یعنی کہ خدا کی جو روح ہے وہ پانیوں پر جنبش کرتی تھی، یعنی کہ خدا جو ابتدا سے ہی ہر طرف ہے، اور خدا آلویز ایوری ویئر سے مراد یہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ پریزنس ہے۔ مسیح یسوع کی اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو مسیح نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 مل کر دعا کرتے ہیں، میں ان کے درمیان ہوں، میں موجود ہوں۔ پھر مسیح یسوع نے کہا کہ جاؤ سب قوموں کے پاس، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپٹائز کرو، اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو نتنائیل جب مسیح یسوع سے ملنے آیا تو اس نے کہا کہ اے ربی، تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ تو مسیح نے کہا کہ میں نے تجھے انجیر کے پیڑ کے نیچے دیکھا۔ فزیکلی تو مسیح وہاں پہ تھا، لیکن مسیح نے اس کو اسپرچولی وہاں پہ دیکھا، کیونکہ وہ خدا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ بالکل، اس کے نام سے بلایا اس کو۔ ہاں، اس کے نام سے بلایا مسیح نے۔ تو جو مسیح کی جو آنکھ ہے اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، سب ظاہر ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ اور جب مسیح یسوع کی گفتگو ہو رہی تھی نیکودیمس سے، تو اس نے کہا کہ اے نیکودیمس، ہوا کدھر کو چلتی ہے اور کدھر کو جاتی کوئی نہیں جانتا، ایسے ہی خدا کا روح ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہے۔ اور خدا کی جو یہ صفت ہے کہ گاڈ از اومنی پریزنٹ، اٹس مین کہ گاڈ از آلویز ایوری ویئر، وہ ہر طرف ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم کلسیوں پہلا باب اور اس کی 17 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہی above all the things and hold all the things together، یعنی کہ وہ سب چیزوں سے اوپر ہے، پہلے ہے، اور سب چیزیں اس میں قائم رہتی ہیں۔ خدا جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس کی کریشن 6 دن میں اس نے چیزوں کو بنایا، جس میں اس نے انسان کو بھی بنایا، دین 7ویں دن اس نے ریسٹ کی۔ تو یہ ساری جو اس کی کریشن ہے، یہ جو اس نے ونڈرفلی اور بیوٹیفلی ہمیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ہمیں موجود ہوتا ہے جو خدا ہے وہ کریٹر ہے، اور پھر وہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم ہوتا میں ہوں۔ تو his divine presence جو ہے، جو خدا کی divine presence ہے، his encompasses all over the universe، اس نے ساری کائنات کو کیا ہے؟ گھیرے رکھا ہے۔ اور خدا کی یہ جو پاور ہے، ڈیوائن پاور ہے یا ڈیوائن پریزنس ہے، اس سے ہمیں بہت ہی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ مے بی ہی از پریزنٹ ہیئر اینڈ مے بی ہی از لسننگ اس، ٹھیک ہے، ہمیں وہ سن رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو خدا جو ہے ہر جگہ موجود ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہی از اومنی پریزنٹ، آلویز ایوری ویئر۔ بائبل مقدس میں اگر ہم زبور 139 دیکھیں، اس کی 7، 8 اور 9 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ such knowledge is too ونڈرفل فار می، کہ اے خداوند تیرے عرفان نہایت جو ہیں وہ میرے لیے کیا ہے؟ عجیب ہیں۔ بزرگ داؤد کہتا ہے کہ تیری باتیں جو ہیں میرے لیے نہایت عجیب ہیں، کیونکہ میں تیری روح سے کہاں چھپ کر بھاگوں، یا میں تیری حضوری سے کہاں جاؤں، اور اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں بھی ہے، اور اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو اے خدا دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ داؤد جو تھا وہ ویل اویئر تھا،
वेल एक्सपीरियंस्ड था, और उस पे जो खुदा का रेवलेशन था वो इस तरह रिवील्ड हुआ कि वो ये समझ चुका था कि खुदा सब कुछ जानता है, वो हर जगह मौजूद है और उससे कुछ छुपा नहीं है। जब देखें कि बैतसबा से उसने रूह स्याही की, लेकिन बाद में कि खुदा ने उस पे जो उसका सारा जाहिर किया, वो समझता था कि किसी ने मुझे नहीं देखा, लेकिन फिर भी खुदा ने उस पे जाहिर किया, और उसने क्या किया, वो इस बात से समझ गया कि खुदा हर तरफ हर जगह मौजूद है। खा आप अच्छा करें खा आप बुरा करें, ये याद रखें कि खुदा जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हमेशा हर जगह आपकी मदद के लिए मौजूद है, लेकिन ये है कि हमें उसे लिसन करना है, सुनना है उसे। तो इसके साथ अगर इसी रेफरेंस में रहें तो आगे लिखा है कि अगर मैं समंदर की तह में जा बसूं तो ऐ खुदा तेरा दहना हाथ मेरी वहां पर भी मदद करेगा। So, sister, there is no any location that there God does not inhabit. कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर हम कह सकते हैं कि खुदा आबाद नहीं है, खुदा मौजूद नहीं है। उसने तो कहा कि आप दुआ भी कर रहे हो तो मैं तुम्हारे दरमियान हूँ, तो मैं वहां पर मौजूद हूँ। तो हमारा खुदा, ये बहुत बड़ा एक प्रिविलेज है जो हमें खुद में जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आवर गॉड इज एवरीवेयर, ही इज प्रेजेंट विद अस, वी आर नॉट अलोन, ही नॉट लीव अस, but he is with us. So it's a great privilege we have. He's ready to help us. Maybe he is on the door, we just have to open door. Maybe he wanted to dinner with us, maybe he wanted to bless us. We just have to focus what God wants to us. तो विक्रम भाई, आपने बताया कि खुदा लिमिटलेस है, खुदा इंसान की और सोच में और खुदा की सोच में फर्क है, वो बियॉन्ड ऑफ द टाइम है। तो हम देखेंगे कि हमें इसके बारे में यशायाह की किताब क्या बताती है। यशायाह 55 बाब उसकी वर्स में यूं लिखा है, इसमें कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, इस कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। यानी कि किताबें जो मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा की राहें और हमारी राहें ऐसे हैं जैसे कि आसमान और जमीन के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, और हमारे ख्यालात और खुदा के ख्यालात में फर्क है, क्योंकि हम बीइंग ह्यूमन सोचते हैं और वो खुदा है, और उसकी सोच, उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस और वो टाइम से बियॉन्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है आपकी बातों से भी कि हु इज ही एंड व्हाट अबाउट हिज अथॉरिटी, खुदा कौन है, we must know about him, who is he? क्योंकि जब हम उसे जानते हैं, उसकी अथॉरिटी को, उसकी इख्तियार को जानते हैं, तब भी हम जान सकते हैं कि जिस खुदा पे हम ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, वो कैसी कुदरत रखने वाला खुदा है। हाँ, कुछ भी शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किससे बिलोंग करते हैं और हमारा उससे रिलेशन क्या है, और इससे ये हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। एक स्टोरी से शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन मैं अपनी नीस के साथ जा रहा था, तो एक रात के 1 बजे का टाइम था, तो हम दोनों जा रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि आपको डर नहीं लगता? तो मैंने को बोला कि डर किस बात का? तो उसने कहा कि हम इतनी रात को अंधेरे में जा रहे हैं तो डर नहीं लगता। मैंने कहा कि हम 2 नहीं हैं, वी आर 3 that are traveling over there, तो हम 3 लोग हैं जो यहाँ पे सफर कर रहे हैं। उसने कहा 3rd one कौन है? मैंने कहा ये खुदा है, और उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ। तो ये जो बातें हैं, ये इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस। बहुत बहुत एक अच्छी चीज है, आपने एक बड़ी अच्छी एक बच्चे की लाइफ में फाउंडेशन रखी फेथ की, क्योंकि ये हमारा फेथ है जो हम खुद भी एक एक्शन से अपने प्रैक्टिकल लाइफ से उसको डिस्क्राइब करते हैं और साथ में अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो खुदा हर जगह मौजूद है और स्टिल वो हमारे साथ है, और आज हम नहीं बल्कि खुदा हमारे बीच मौजूद है और कलाम शेयर कर रहा है। तो ये भी हमारे फेथ पे डिपेंड करता है। व्हिच इज द मेन पिलर इज द फेथ। तो विक्रम भाई, जैसे कि हम कहते हैं खुदा की एट्रीब्यूट्स में से ये भी है कि वो पास्ट को, फ्यूचर को और प्रेजेंट को जानता है, तो इसके ताल्लुक से कलाम खुदा में क्या सिखाता है? हाँ, जैसे हमने देखा कि खुदा हर जगह मौजूद है, उसने सब चीजों को घेरे हुए है। तो इसी के साथ साथ गॉड जो है वो ही इज ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट अगर इसकी लैटिन रूट्स देखी जाएं तो शिएंट और ओमनिस मीन ऑल एंड शिएंट मीन नॉलेज। सो इट्स मीन द गॉड इज ऑल नोइंग गॉड, वो खुदा जो सब जानता है। तो इजी वे में हम वी कैन से दैट नॉलेज ऑफ ऑल, वो खुदा जो सब चीजों का नॉलेज रखता है। तो बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें तो जब हम ओमनिशिएंट की बात करते हैं कि गॉड, दैट ऑल नोइंग गॉड, द गॉड हु नोज एवरीथिंग, तो इसमें हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि गॉड इज वेल अवेयर अबाउट आवर फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट।
So ہمیں کبھی بھی پریشانی ہونا چاہیے. We don't have to be depressed. We don't have to be anxious. We don't have to be disappointed that what we eat, what we drink, and whatever you want in your life. You just have to focus. You just have to believe in God, because our God is all-knowing God. وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں کیا کیا چاہیے, کیا اچھا کیا برا ہے. اس نے مسیح نے کہا کہ اگر تم اچھے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تمہارا آسمانی باپ کیوں تمہیں اچھی چیزیں نہیں دے گا. تو سیم his knowledge is total. جو خدا کا علم ہے وہ مکمل ہے, اور جو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا وہ سب جانتا ہے. اور بائبل مقدس میں اگر ہم اس کو آگے دیکھیں, اگر ہم ریفرنس دیکھیں زبور, جیسے کہ ہم چل رہے ہیں تو زبور ہم 139 کی ہی ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اور اس کی 2 اور 4 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ میں تیرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہوں. یعنی کہ خدا ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں فیوچر میں, اور یہ سب چیزوں سے خدا کیا ہے, واقف ہے. اور اس کے آگے لکھا کہ تو میرے راستے کی اور میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے. ہاؤ ونڈرفل, واو, کیونکہ وہ ہمارے راستے کو بھی جانتا ہے. He knows our destination, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ وہ ہماری خوابوں کی چھان بین کرتا ہے. بائبل کو جب ڈینیل کی اگر ہم بک دیکھیں تو دانیل کے دور میں جب بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے فالگیروں اور نجومیوں اور جتنے بھی اس کی کثر میں کھڑے ہوتے تھے, اس نے بولا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بھی بتاؤ اور بغیر خواب بتائے. تو انہوں نے بولا کہ بادشاہ اگر تو خواب ظاہر نہ کرے, نہ بتائے, تو تعبیر بتانا ناممکن ہے. ہاؤ اٹ کین بی. سو ایک ایسا خدا کا مرد خدا, وہاں پہ خدا کا بندہ دانیل تھا, جس نے بادشاہ کے بغیر خواب بتائے اس خواب کی تعبیر کو ظاہر کیا. تو یہ جو طاقت اور قوت اور خوابوں کی چھان بین کا علم جو ظاہر کرتا ہے, ہی از the all knowing God. یہ وہ خدا ہے جو اپنے لوگوں پر سب چیزیں ظاہر کرتا ہے. تو being a Christian, ہمیں اس ایمان میں بھی قائم رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے. ہمارا خدا he is always everywhere, وہ ہر جگہ موجود ہے. پھر اس نے کہا کہ میں تیری روشوں سے واقف ہوں, تیرے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے میں پورے طور پر نہیں جانتا. کہ جو ہماری روشیں ہیں, ایسی ہمارے منہ کی کوئی ایسی بات نہیں جسے خدا پورے طور پر نہیں جانتا. تو جیسا کہ بائبل مقدس میں ہم پطرس کے ریفرنس کو دیکھتے ہیں کہ پطرس نے کہا کہ پطرس کو خدا نے کہا کہ تو میرا کتنی بار انکار کرے گا؟ 3 دفعہ میرا انکار کرے گا. سو خدا پہلے جانتا تھا مسیح یسوع. ڈیفینیٹلی وکرم بھائی, یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا, میں جو ہے اس کے حوالے کیا جاؤں گا لوگوں کے, اور وہ پکڑیں گے مجھے اور مجھے ماریں گے, میں قتل کیا جاؤں گا اور مردوں میں سے جی اٹھوں گا, پھر میں تم سے پہلے گلیل ہو جاؤں گا. وہ ظاہر کر رہا تھا ان چیزوں کو, فیوچر کو بتا رہا تھا کہ میں سب جانتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ مسیح نے کہا کہ میں اس ہیکل کو گرا کے کتنے دن میں کھڑا کر دوں گا, 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. سو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے. اور پھر بائبل مقدس میں عبرانیوں 4 وہاں پر اس کی 13 میں لکھا ہے کہ اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں, سب چیزیں اس کے سامنے کھلی اور بے پردہ ہیں. یعنی کہ خدا جو ہمارا ہے وہ سب چیزوں سے واقف ہے. ہمارا خدا ہماری سوچوں سے, ہمارے خیالوں سے, ارادوں سے واقف ہے, ہمارے فیوچر سے, فیوچر پلان سے. he know everything. Yes, he knows everything. So ہمیں اس بات میں faithful ہونے کی ضرورت ہے. We have to be confident that what God wants to us. He is everywhere. آپ کی باتوں سے ایک بڑی خوبصورت ریفلیکشن ملی مجھے کہ خدا سب کو جانتا, پاسٹ کو, پریزنٹ کو, فیوچر کو, اور نہ وہ بستر کی بھی چھان بین کرتا ہے, وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. meaning God is a caring God. Yes, God is caring God. He cares us. So not forsake us. But first we have to respond Him. He wait for our response. We just need to submit ourselves to Him. We put first Him and first priority to Him. And if you first Him, He will not leave alone you. So I think we have to be in relation of Jesus Christ. We have to be know and confident and that God is everywhere and He is always with us.
Thank you. विक्रम भाई बहुत खूबसूरत आपने बताया कि हमें यीशु के बारे में जानने की जरूरत है। कल ही मैं एक बिली ग्राम का कोट पढ़ी, जिसमें था कि आपकी दौलत, आपकी कार, आपकी गाड़ी, आपका सब कुछ इस दुनिया में आप बनाते हैं, सब कुछ जाता रहेगा, लेकिन हेवन में एक चीज कायम रहेगी, दिस इज अ रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। Praise the Lord. Hallelujah. आज हमें रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और हमें जानने की जरूरत है हमारा खुदा कैसा है। वो हर जगह मौजूद है, वो ऑल नोइंग गॉड है, उसको सब पता है। हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारी जितनी भी जिंदगी में अप्स एंड डाउन है, ही नो वेरी वेल। Yeah. वी जस्ट नीड टू पुट ऑन ट्रस्ट ऑन हिम Yes. एंड फुली डिपेंड ऑन हिम। Amen. एक शख्स था, उसने वो अक्सर जो है वो समंदर के किनारे सफर किया करता था, तो वो अपने पाँव के साथ साथ दूसरे एक और शख्स के पाँव को देखता था, तो वो उसके साथ चल रहा है लेकिन वो नजर नहीं आता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने देखा कि वो पाँव उसके साथ नहीं थे, उसके फुटिंग पॉइंट जो है वो उसके साथ नजर नहीं आए। तो उसने सोचा कि यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं है, तो आवाज आई कि मैंने अब तुझे उठा लिया है, अब आगे रास्ता ठीक नहीं था, मैंने अब तुझे उठा लिया, अब ये मेरे पाँव हैं। गॉड ने कहा ये मेरे फुट हैं, जो ये पॉइंट्स हैं ये मेरे हैं, और अब मैंने तुझे उठा लिया, अब मैं तुझे उठा के लेके जा रहा हूँ। सो गॉड इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, वी जस्ट ही वेटिंग फॉर आवर रिस्पॉन्स, वी जस्ट हैव टू बी रिस्पॉन्स हिम, सो देयर विल बी अ रिवाइवल, देयर विल बी अ चेंज। Yeah, how beautiful. We just need to know, to experience, to walk Yeah. with Christ. Yeah. Then see how life will be blessed and beautiful in Christ. Amen. Thank you so much for coming. Such a Welcome. beautiful conversation. I hope it will be blessing for each other. Amen.